دنیا اگر دنوں سے ہے تو اس کا مطلب کہ قریب ہے، تو قریب کی چیز کو آدمی لے لیتا ہے دور کی چیز کے مقابلے میں، بھائی یہ تو دور ہے اسے چھوڑ دو، جو قریب ہے اسے لے لو۔ ہم دنیا کو آخرت پر اس لیے ترجیح دیے ہوئے ہیں کہ آخرت بعد میں ہے، دور ہے، دنیا قریب ہے۔ تو جس کا یقین سبب پر ہوگا وہ اللہ کو سبب پیش کرے گا اور سب کو ہی مقدم کرے گا عمل پر۔ ایسے لوگ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اسباب کے لیے، ایسے لوگ اعمال کو ضائع کرتے ہیں اسباب کے لیے۔ بس میرے دوستو عزیزو، سیکھنا یہ ہے، تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ کی ذات سے اعمال کے ذریعے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھلے۔ اور یہ جب ہو سکتا ہے جب مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے ہر حالت میں عمل کو مقدم کرنا ہے سبب پر، اس لیے کہ سبب کو مقدم کرنا ہے تو اللہ کے غیر کی طرف چلنا ہے۔ پہلے ڈاکٹر کو دکھلا لیں پھر صدقہ بھی کر دیں گے، پہلے مریض کو ڈاکٹر کو دکھلا لیں پھر صدقہ بھی کر دیں گے۔ ایسے بھی احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی مریض سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو کہتے ہیں ایک بکرا صدقہ کرو، جلدی کرو۔ جی ہاں، انہیں صدقات کی طرف اسباب کی مایوسی لاتی ہے، جب سارے اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر انہیں خیال آتا ہے صدقہ کرنے کا۔ حالانکہ اصل صدقہ ہی وہی ہے جو کسی سبب کا خیال آنے سے پہلے اور کسی سبب کی اختیار کرنے سے پہلے دیا جائے، اصل صدقہ ہی وہ صدقہ ہے۔ ان کے اوپر صدقات کی قوت ظاہر ہو نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے سبب کو صدقات پر مقدم کر دیا، ان پر صدقات کا اثر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے صدقات کو مؤخر کیا، اسباب کو مقدم کیا۔ پہلے اسپتال چلو، مسجد بعد میں چلیں گے، یہ نہ ہوا تم مریض کو لے کر چلو، میں مسجد جا رہا ہوں۔ یہ کیا بتاؤں اس زمانے کے لوگوں کا حال، کسی حاجت کو مسجد میں لے کر آنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، کیونکہ مسجد سے باہر کے سارے نقشوں پر حاجتیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ یہ وزیر مالیات ہیں تو پھر بینک سے سود لوگے، کیونکہ مسئلہ وزیر مالیات سے متعلق ہے۔ اگر مسئلہ مسجد سے متعلق ہوتا تو مقروض صحابی کی طرح مسجد میں آ کر بیٹھتے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باغ میں جاتے اور سارے قرضے ادا ہو جاتے، باغ کی آمدنی میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوتی اگر تم مسجد آتے حاجت کو لے کر۔ اب تو مسلمان نے ساری حاجتوں کو مسجد سے باہر کے نقشوں پر تقسیم کر دیا، فلاں حاجت فلاں سے متعلق، فلاں حاجت فلاں سے۔ اور نماز کیا بولتا ہے، مسجد تو نماز کے لیے ہے، نماز کے لیے صرف، مسجد صرف نماز کے لیے۔ میری بات یاد رکھو، جو مسجد کو صرف نماز کے لیے سمجھیں گے وہی نماز کو اسباب کے لیے ضائع کریں گے۔ جو مسجد کو صرف، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، جو مسجد کو صرف نماز کے لیے سمجھیں گے، جو لوگ مسجد کو صرف نماز کے لیے سمجھیں گے وہ اسباب کے لیے نماز کو ضائع کریں گے، اسباب کے لیے نماز کو ضائع کریں گے۔ کیا کروں، ایسا موقع آ گیا کہ اس کو چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتا تھا، گاہک بھی آ گیا، اذان بھی ہو گئی مغرب کی، اب کیا کرتا، گاہک کو چھوڑوں تو رزق جاوے، نماز پڑھوں تو رزق جاوے، اور اگر گاہک کو دیکھتا ہوں تو پھر نماز جاوے گی، تو کیا کروں؟ یہاں یوں سوچے گا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، قضا تو ہونی رہی، ابھی ٹائم تو باقی ہے، گاہک سے بھی نمٹ لوں تاکہ دنیا بھی مل جاوے دین بھی مل جاوے۔ نہیں، اس نے اذان پر مسجد نہ آ کر اللہ کے یہاں آنے سے انکار کر دیا، اللہ کے یہاں آنے سے انکار کر دیا۔ تم نماز بعد میں پڑھ لو، نماز کا قضا ہونا ادا ہونا ایک الگ چیز ہے، مسجد میں بلانے پر نہ آنا ایک الگ چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو کسی نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا، آپ نے آنے سے انکار کر دیا،
آپ نے آنے سے وہ سمجھ گئے ہمارے یہاں آنا نہیں چاہتے. آپ نے کہا بعد میں کہ چلیے ایسا ہے کہ آپ میرا کھانا گھر بھیج دیجئے. انہوں نے کھانا بھیج دیا آپ کا. ظاہر بات ہے کہ آپ کے کھانا آپ کے گھر آ گیا تو وہ بات تو نہ ہوئی جو ان کے گھر میں جا کر ہوتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نماز آپ نے پڑھ لی, قضا پڑھ لی, ہو گئی نماز, جانے کا مقصد حاصل ہو گیا. لیکن آپ نماز کے لیے مسجد نہ آئے. اللہ تعالی 5 مرتبہ مسلمانوں کو مسجد میں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ مسلمان 5 مرتبہ صبح سے لے کے شام تک روزانہ 5 مرتبہ اپنے آپ کو کفار و منافقین سے الگ کر کے دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں. اس لیے مسجد میں آنے والے کے لیے مومن ہونے کی گواہی دینے کا حکم ہے کہ مومن ہونے کی گواہی اس کے بارے میں دو جس کو مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو. تو میں نے عرض کیا کہ اپنی حاجت کو لے کر مسجد کی طرف آنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. تو ساری حاجتیں مسجد سے باہر کے اسباب پر تقسیم ہیں. ہر حاجت کے لیے ایک سبب, ہر حاجت کے لیے ایک سبب. اگر اس حاجت سے اس سبب سے حاجت پوری نہ ہو تو پھر کہتے ہیں دوسرے اسباب لاؤ, یہ اسباب ناکام ہو گئے. اسی میں لگے رہتے, اسی میں لگے رہتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجتوں کو لے کر مسیح کی طرف آنے کا اپنے صحابہ کو عادی بنایا تھا. اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو. اور ظاہر بات ہے کہ فرض نماز مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے, مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہوا حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ. میرے دوستو عزیزوں, بات ساری یہ تھی کہ ہماری محنت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت یقینی اسباب کو مقدم کرے, غیر یقینی اسباب کو مؤخر کرے. ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے, اسباب پیچھے کرنے کو کہتے ہیں. اسباب کو چھوڑنے کو نہیں کہتے بلکہ اسباب پیچھے کرو. تم اسباب پیچھے کر کے دیکھو, اللہ تعالی سبب کی طرف جانے سے پہلے ہی حاجت پوری کریں گے. کر کے تو دیکھو, اللہ سبب کی طرف جانے سے پہلے حاجت پوری کرو. اسباب کو مؤخر کرو, اعمال کو مقدم کرو. اعمال کو مقدم کرنا اللہ کو ساتھ دینا ہے, اسباب کو مقدم کرنا اللہ کی معیت کا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کی معیت پر کوئی وعدہ نہیں. اللہ دے دیں گے آخر میں دے کر, دنیا میں دے کر نمٹائیں گے, آخر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جن صحابہ کو اللہ نے مال راضی ہو کر دیا ہے, خوش ہو کر دیا ہے, خوش ہو کر راضی ہو کر دیا ہے, وہ صحابہ بھی دنیا سے خوش نہیں گئے. کسی کا غم تھا کہ شاید اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا. یہاں تو حرام کما کر بھی آدمی خوش ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور آخرت میں مل جائے گا. وہاں اللہ نے راضی ہو کر مال دیا صحابہ کو, مگر وہ دنیا سے کوئی مالدار صحابی خوش نہیں گیا. کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ دیا. ہر صحابی یہ روتا ہوا گیا کہ شاید آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں لے چکے ہو, تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. یہاں تو اللہ کی ناراضگی والے راستوں سے لے کر بھی آخرت میں ملنے کی امید ہے. اور وہاں اللہ کی رضا کے ساتھ ملا مال صحابہ کو, وہ اس ڈر میں ہے کہ شاید دنیا میں اللہ دے کر نمٹا چکے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اس راستے میں پھرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا یقین شکلوں سے حکموں کی طرف, دنیا سے آخرت کی طرف, اسباب سے اعمال کی طرف یقین پھرے. اس یقین کے موڑنے کا نام دعوت ہے. وہ اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ خود اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں گے. اور واقعی اپنے آپ کو پابند بنانا ہدایت ہے. آزادی گمراہی ہے, آزادی گمراہی ہے. اپنے آپ کو پابند بنانا یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے. اس کے لیے عزم ارادے کرو اور اسی کو لے کر دوسروں کے پاس یہی پیغام لے کر جاؤ. اس لیے کہ نقل و حرکت کا اصل مقصد امت تک دین کو پہنچانا ہے.
خود حرکت میں آؤ اپنے دین کو لے کر. یہی اللہ کے راستے کا جہاد ہے, یہی اللہ کے راستے کا جہاد ہے. یہ تو نہیں قتال ہو تو جہاد ہو, قتال نہ ہو تو جہاد ہی نہ ہو, یہ تو نہیں. جہاد تو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت ہے. اسی کے سارے فضائل ہیں, جتنے بھی خروج کے فضائل ہیں سارے فضائل جہد کے لیے ہیں, سارے فضائل جہد کے لیے ہیں. قتال منتہائے جہد ہے, قتال منتہائے جہاد ہے, قتال منتہائے جہاد ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی, سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی سب سے افضل شکل, جہاد کی سب سے افضل شکل, جہاد کی سب سے افضل شکل دعوت ہے. جہاد کی سب سے افضل شکل وہ زبان سے دعوت دینا ہے. اب تو دعوت دینے کے لیے موبائل رہ گئے, اور دنیا جہان کا گند اور دنیا جہان کے فحش اور منکرات کے آلات, بس یہ مل گئے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے. خود تو تاجر بن کے دکان پر بیٹھے اور مشینوں پر دین پھرتا رہے, جسے عمل کرنا ہو دیکھ کے کر لے. یہ زمانے کے لوگوں کی حماقت ہے, یہ کوئی عقل مندی کی سوچ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جوہد پہ ہدایت کا وعدہ کیا ہے. مسلمان کے اپنے بدن کے استعمال کا نام جوہد ہے. اس لیے حضرت علی فرماتے تھے جہاد 3 قسم کا ہے, جہاد 3 قسم کا ہے, جہاد 3 قسم کا ہے, ہاتھ سے, زبان سے اور دل سے. دیکھ لو, اس میں کسی اور ذریعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, کیونکہ جب مسلمان دین کو مت تک پہنچانے کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بات کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے, اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ساریہ کہاں؟ میدان میں مشرکین کے مقابلے پر. حضرت عمر مدینے میں خطبہ دے رہے جمعہ کا. لوگ سمجھے حضرت عمر بہک گئے, یا نیند آ رہی ہے, یہ دماغ تھکا ہوا ہے, بات ہم سے کر رہے, خطبہ ہمیں دے رہے جمعہ کا, اور باتیں کر رہے کس سے؟ ساریہ سے, کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, پہاڑ کی طرف. پہنچا دی اللہ نے آواز. جب جماعت واپس آئی کہنے لگے امیر المومنین ہمیں دشمن پر فتح نہیں ہو رہی تھی, بہت کوشش کی, پھر سب نے آپ کی آواز سنی, سب نے آپ کی آواز سنی. جیسے ہی آپ کی آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, ہم سب سمجھ گئے کہ امیر المومنین حکم دے رہے ہیں مدینے سے. یہ تو خیر حضرت عمر کی بات ہے. لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کی زبان پہ فرشتے بولتے تھے, کوئی فرشتہ بولا ہوگا. ایک عام صحابی نئے صحابی, ان کا بیٹا مشرکین کی قید میں تھا, تو وہ روزانہ فجر کی اذان جب ہوتی مدینے میں, صبح صادق ہوتی, تو کہتے بیٹے فجر کا وقت ہو گیا, تم نماز پڑھ لو. تو بیٹا وہاں مشرکین کی قید میں باپ کی آواز سن کر روزانہ فجر کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یہاں بس موبائل رہ گئے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے. عقل نے ایسا دھکا مارا ان لوگوں کو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب زمانے پھرنے کی کیا ضرورت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نقل و حرکت کو, کی سنت کو ختم کر دینا ہے. ان حالات کے ذریعے سے دین کے پھیلانے کو کافی سمجھنا. ہمارے ایسا فرماتے تھے دعوت کی نقل و حرکت کی سنت کا احیاء اس امت کے ذمے ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو سب مجرم ہوں گے, سب کے سب مجرم ہوں گے. اگر دعوت کی نقل و حرکت کو چھوڑ دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. حالانکہ سنت کو کوئی بدل, ارے جب مسواک کا بدل نہیں ہے, آپ اگر برش کر کے دانت صاف کر لیں اور یہ کہیں کہ برش سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں, مسواک سے بھی ہوتے ہیں, تو کیا فرق ہے؟ تو کیا فرق ہے بھائی؟ دانت صاف کرنے ہیں مسواک سے کر لو, یا بتاؤ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تک بھی آپ برش کے مسواک کا بدل نہیں بنا سکتے. حالانکہ مقصد دونوں سے ایک ہی ہے کہ دانت صاف ہو جائیں.
جب ایک مسواک کا جز جو وضو کا ایک عمل ہے جب قیامت تک اس کا بدل نہیں آ سکتا تو جس کام کے نبی کو بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے کوئی دوسرا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا حضرت علی فرماتے تھے جہاد 3 قسم کا ہے، ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے۔ منکر کے بدلنے کے لیے بھی تین ہی اسباب بتائے ہیں حدیث میں کہ منکر کو بدلو ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے۔ ہاتھ سے بدلنا سلاطین بادشاہوں کا عہدیداروں کا کام ہے، اگر وہ نہیں اس کا موقع نہیں ہے تو زبان سے بدلو، زبان سے بدلو۔ اور اگر یہ زبان نہیں کھول سکتے آپ اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اور کوئی خطرہ ہے تو پھر فرمایا سب سے کمزور ایمان یہ ہے، سب سے کمزور ایمان یہ ہے جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ تم دل کے ذریعے اس منکر کو بدلو، یعنی تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرواؤ۔ جو منکر تمہیں نظر آ رہا ہے اس منکر کو دعا کے ذریعے سے بدل دو۔ اس لیے لکھا علماء نے کہ منکر سے روکنے کی، منکر سے کو بدلنے کی سب سے اعلیٰ شکل اور سب سے احسن طریقہ وہ زبان کا استعمال ہے، وہ زبان کا استعمال، اس لیے کہ تلوار چلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ آدمی حملہ کر دے غلط کرنے والوں پر، نہیں، اس کے لیے تو استطاعت شرط ہے، اس کی استطاعت شرط ہے۔ لیکن آدمی زبان سے لوگوں کو معروفات پر لانے کی کوشش کرے، اور یہ بات یاد رکھو کہ زیادہ قوت اور زیادہ محنت لوگوں کو معروفات پر لانے کی کرو، نہ کہ منکرات سے روکنے کی، نہ کہ سن رہے سو رہے، زیادہ کوشش کرو لوگوں کو معروفات پر لانے کی نہ کہ منکرات سے روکنے کی، کیونکہ منکرات کے کرنے والے میں تو اس کا خطرہ ہے کہ وہ منکرات پر اور بزید ہو جائے، اور زید ہو جائے اس کو منکر کرنے پر، لیکن معروفات میں اس کی امید پوری ہے کہ معروفات منکرات سے خود روک دیں گے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز منکر سے روک دیتی۔ تم بجائے اس کے کہ کسی کو پکڑ کر یہ کہو شراب نہ پی، تم اسے نماز پڑھ لے آؤ، اس کی نماز اس کی شراب چھڑوا دے گی، کیونکہ نماز میں منکر کے چھڑوانے کی طاقت ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ جہاد